السلام علیکم ویوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا اپنا چینل ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویوز، آج ہم آپ کو کوڑیانہ قوم کے بارے میں بتائیں گے جو پاکستان کے مختلف اضلاع میں آباد ہے۔ شاید انڈیا میں بھی ان کے کچھ لوگ رہتے ہوں۔ تو اب ہم کوڑیانہ راجپوتوں کے بارے میں جانیں گے۔ کوڑیانہ قوم بھی سیالوں کی ایک شاخ ہے، سیال راجپوتوں کی، جو تحصیل کبیروالا موضوع نزہال میں آباد ہے۔ سیال کوڑیانہ ضلع چنگ کوٹ کوڑیانہ میں پہل آباد ہوئے تھے۔ کبیروالا تحصیل میں یہ لوگ نواب مظفر خان والی ملتان کے عہد میں آئے تھے۔ غالباً نواب احمد یار خان والی چنگ سے کسی تنازع کی بنا پر ان لوگوں نے نقل مکانی کی تھی۔ اس قوم کا جد امجد جمال خان نامی سب سے پہلے جمال پور میں آ کر آباد ہوا تھا۔ بعد میں نواب مظفر خان کے حکم سے وہ علاقہ انہیں مستقل طور پر مل گیا تھا۔ اس علاقے کو ان لوگوں نے بےحد ترقی دی، کنویں کھدوائے اور زمینیں آباد کی تھیں۔ ان لوگوں نے یہاں کئی قصبے آباد کیے تھے۔ ممدان، چک نوزنگ شاہ اور رکاں والا وغیرہ کے قصبات اس قوم کے آباد کردہ ہیں۔ اس قوم کا ماضی میں کاٹھیا قوم کے لوگوں سے بےحد خون ریزہ معرکہ ہوا تھا۔ تو اس کاٹھیا قوم ہے دریائے راوی کے ساہیوال اور ہڑپا سے آگے گزر کے چیچا وطنی کے نواح میں کاٹھیا قوم کثرت سے آباد ہے، جو کہ راجپوت ہیں۔ کاٹھیاوی انڈیا میں ایک گاؤں ہے کاٹھیا واڑ، اس کے نام سے یہ لوگ اپنے آپ کو کاٹھیا سدواتے ہیں۔ تو اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں، جس میں اس قوم کے بہادر جاں باز یکے بعد دیگرے کام آئے تھے۔ تاہم ان میں سے ایک 6 سال کا بچہ بچ گیا تھا جس کا نام غلام حسین بتایا جاتا ہے، اور جس کی اولادیں اب موضوع نڑہال میں آباد ہیں۔ انگریز عہد میں غلام حسین مرکوز کے 4 بیٹے پہلوان خان، مراد خان، اللہ داد خان، جہان خان الگ الگ ارضیات کے مالک تھے۔ بذات خود غلام حسین مرحوم نمبردار، جو کہ 1874 عیسوی میں فوت ہوئے تھے، محمد خان 1895 عیسوی میں ذیلدار مقرر ہوا تھا۔ اس کا انتقال 1907 عیسوی میں ہوا تھا۔ محمد خان اپنی سخاوت اور دریا دلی کی وجہ سے علاقہ بھر میں مشہور تھا۔ محمد خان کے بعد اس قوم کا سردار غلام حسین 1907 عیسوی میں ذیلدار مقرر ہوا۔ اس سردار غلام حسین نے جنگ عظیم کے دور میں اپنے آپ کو بطور سپاہی خدمات کے لیے پیش کر دیا تھا۔ حکومت برطانیہ نے اسے تحصیل خانیوال میں 2 مربع اراضی عطا کی تھی، جبکہ ضلع ساہیوال میں 7 مربع اراضی گھوڑوں کے استبل کے لیے اسے ملی تھی۔ سردار غلام حسین انگریزی عہد میں کئی بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں، اور کئی اعزازی خطبات اور سندیں انہیں خدمات کی صلہ میں دی گئی تھیں۔ سردار غلام حسین کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام پہلوان خان، مراد خان، اللہ داد خان، جہان خان تھے۔ سردار غلام حسین کے چھوٹے بھائی رحیم بخش بھی نالہ میں ذیلدار تھے، یعنی اسی علاقہ میں، اور کافی اثر و رسوخ کے مالک تھے۔ انہوں نے انگریزی دور میں کافی خدمات انجام دی تھیں۔ اسی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کاٹھیا قوم کے ساتھ مرکوز و لڑائی کے بعد غلام حسین کے علاوہ اس کا بھائی رحیم بخش بھی زندہ بچ گیا تھا، یعنی دونوں بھائی زندہ بچ گئے تھے کاٹھیا قوم کی جنگ کے بعد۔ تو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔